کہیں دور بادلوں کے پار ایک خوبصورت وادی تھی جسے نورستان کہا جاتا تھا۔ اس وادی کی خاص بات یہ تھی کہ وہاں جو بھی آنسو گرتے وہ زمین کو سنہری پھولوں سے بھر دیتے تھے، مگر یہ آنسو عام لوگوں کے نہ تھے، یہ تھے آنسوؤں والی پری کے۔ اس پری کا نام تھا نورین۔ وہ ہر اس دل کا درد محسوس کر سکتی تھی جو سچوا ہوتا۔ جب بھی کوئی غم میں ہوتا نورین کا دل رو پڑتا اور اس کے آنسو زمین پر گر کر خوبصورت چمکتے ہوئے سنہری پھولوں میں بدل جاتے۔ ان پھولوں کی خوشبو سے دکھ کم ہوتے، لوگ خوش ہوتے اور وادی مہکتی رہتی۔ لیکن وقت بدل گیا، لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ خود غرضی، نفرت اور جھوٹ نے سچائی اور احساس کو دبا دیا۔ اب کوئی سچوی دل سے روتا نہ تھا اور نورین کو کسی کے غم پر آنسو نہ آتے۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ نورین کا چہرہ آداس ہو گیا۔ وہ ایک بلند پہاڑ پر جا بیٹھی جہاں سے وہ دنیا کو دیکھتی مگر رو نہیں پاتی، اور زمین جہاں پہلے پھولوں کی بہار تھی اب خشک اور ویران ہوتی جا رہی تھی۔ دور ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام زری تھا۔ زری یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ گاؤں والے اسے اکثر نظر انداز کرتے، مگر زری کے دل میں سب کے لیے محبت اور دوسروں کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ روز گاؤں کے ویران کھیتوں کو دیکھتی اور پرانی کہانیاں یاد کرتی جو اس کی ماں سنایا کرتی تھی کہ کہیں ایک پری ہے جو روتی ہے تو زمین کو سنوار دیتی ہے۔ ایک دن زری نے فیصلہ کیا، میں اس پری کو ڈھونڈوں گی، میں اسے خوشی دوں گی تاکہ وہ پھر سے رو سکے اور ہماری زمین پر پھر سے پھول کھل جائیں۔ زری نے اپنے ساتھ صرف ایک پرانا کمبل، کچھ روٹیاں اور ماں کی دیا ہوا ایک چھوٹا سا آئینہ لیا اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ دن بھر وہ جنگلوں، ندیوں اور چٹانوں کے درمیان سے گزرتی رہی، تھکی ہوئی مگر پر امید۔ آخرکار کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک بلند پہاڑ پر پہنچی جہاں آسمان زمین کو چھوتا دکھائی دیتا تھا۔ وہیں ایک چمکتی ہوئی چٹان پر بیٹھی نورین یعنی آنسوؤں والی پری خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زری نے آہستہ سے کہا، کیا اب ہی وہ پری ہیں جس کے آنسو پھول اگاتے ہیں؟ نورین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، لیکن اب میرے آنسو ختم ہو چکے ہیں۔ میرے دل میں اب دکھ بھی ہے مگر وہ دکھ اتنا گہرا ہے کہ آنکھوں سے باہر نہیں آتا۔ زری نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پری کا ہاتھ تھاما اور کہا، تو میں آپ کو خوشی دوں گی۔ نورین ہلکا سا مسکرائی، چھوٹی بچی خوشی میرے آنسو کیوں لوٹائے گی؟ زری نے جواب دیا، کیونکہ کبھی کبھی خوشی میں بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب دل بہت بھرا ہوتا ہے۔ زری نے اپنے کمبل میں لپٹی ایک پرانی گڑیا نکالی۔ یہ میری ماں نے آخری بار مجھے دی تھی، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، لیکن اب یہ آپ کی ہے۔ نورین نے گڑیا کو تھاما اور پہلی بار کسی نے اسے اپنی سب سے قیمتی چیز دی۔ یہ احساس، یہ خلوص، نورین کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ اس کی پلکوں پر نمی چھا گئی۔ پھر زری نے اپنا آئینہ نکالا۔ یہ میری ماں کا ہے اور اس میں میرا اور ان کا عکس آتا ہے، دیکھیں ہم دونوں ایک جیسے مسکرا رہے ہیں۔ نورین نے جب آئینہ دیکھا تو اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا جو وہ صدیوں پہلے کھو چکی تھی۔ ایک یاد، ایک لمس، ایک خالص جذبہ، اور تب ہی نورین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ وہ آنسو جیسے ہی زمین پر گرا، زمین لرز اٹھی اور اچانک آس پاس کی مٹی سے سنہری روشنی پھوٹنے لگی۔ جہاں آنسو گرا وہاں خوبصورت روشن سنہری پھول الفاگ آئے، ان کی خوشبو نے فضا کو مہکا دیا۔ نورین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی مگر آنکھوں سے ایک اور آنسو گر گیا اور ایک اور پھول کھل گیا۔ زری خوشی سے اچھلنے لگی۔ نورین نے زری کو گلے لگایا، تم نے مجھے وہ دیا جو صدیوں سے کسی نے نہیں دیا، خالص محبت اور اپنی خوشی۔ اب نورین کے آنسو پھر سے بہنے لگے، دکھ کے نہیں، محبت اور خالص جذبات کے آنسو۔ پھر جب نورین زری کے ساتھ واپس گاؤں آئی تو اس کے ہر قدم کے ساتھ پھول اگتے گئے۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوئے، جہاں سوکھی زمین تھی وہاں اب بہار آ چکی تھی۔ نورین نے سب کو پیغام دیا، اگر تم ایک دوسرے کے لیے سچا درد محسوس کرو، سچائی سے کسی کے لیے خوشی چاہو تو زمین پر بہار ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور یوں آنسوؤں والی پری کے آنسو پھر سے زمین کو سنوارنے لگے، مگر اب وہ صرف دکھ سے نہیں بہتے تھے، وہ خوشی، خلوص اور محبت سے بہتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔